إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فقال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما وقال شاعر یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم بنی و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے ہماری رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر بھیجا اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی خصوصاً بالخصوص میرے و آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم سامعین میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو جگہوں سے آیت تلاوت کی ہے پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ آیت سورہ انعام سے ہے اور اسی طرح سے دوسری سورت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ سورہ کوثر کے نام سے جانے جاتے ہیں یعنی 30واں پارے کے اندر موجود ہے اس مناسبت سے آج میں بیان کروں گا آپ لوگوں کے سامنے شرائط قبولیت قربانی یعنی قربانی قبول ہونے کی شرائط کیا کیا ہے کیا کیا چیز ہمارے اعمال کے اندر پائے جائیں گے تب تو قربانی قابل قبول ہے ورنہ قابل قبول نہیں ہے. تو وہ چیز آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا.
سب سے پہلے جانیں کہ یہ قربانی کیا ہے. جو انسان قربانی کرتا ہے، یہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے، قربانی کیا ہے، کس لیے میں اور آپ قربانی کر رہے ہیں. تو یہ چیز دیکھیے، قربانی نبی جنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور میرے اور آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی یہ دو انبیاء کرام کی سنت ہے. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، دوسری نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ایک ایسی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے آزمائش کے بعد، پوری زندگی آزمائش میں کٹنے کے بعد، آخری امتحان جو ابراہیم علیہ السلام سے لیا وہ یہی کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند عزیز حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چلنے کو دہلیز پہ ہے، چلنے ٹھیک باپ کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے فرزند عزیز جو ہے اسماعیل علیہ السلام ابھی 13 یا 15 سال کے دہلیز پہ قدم رکھے ہیں. 13 یا 15 سال کی عمر ہو گئی. اب اس گھڑی میں ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی 100 کراس کر چکے ہیں. اب ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو بتاتا ہے، خواب دکھلاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کے خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. انبیاء کرام جو خواب دیکھے وہ سچا اور درست ہوتا ہے. تو خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. یعنی ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے فرزند عزیز اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے. اب ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند عزیز اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور ایک مشورہ طے کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، رائے پوچھتے ہیں. فانظر ماذا ترى، کہ اے اسماعیل میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں خود ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے، کیا مشورہ پیش کرتے ہو. تو وہ بھی پیغمبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دعاؤں کے ذریعے سے مانگے تھے رب هب لي من الصالحین، تو وہ نیک اور بردبار اولاد تیار ہو جاتا ہے. کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے والد محترم، آپ کو اللہ کی جانب سے جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آخرکار باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے. کیا تیار ہو گئے؟ یعنی قربان ہونے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہے اور قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہے. تو وہی قربانی کی یادگار ہے، وہی قربانی میں اور آپ کرتے ہیں، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیے اور دونوں مطیع ہو گئے، دونوں فرمانبردار ہو گئے، دونوں اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہو گئے. جب لٹا دیے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی، آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا ہے. تمہارے خواب جو تھی، جو امتحانات تھے، وہ اس کے اندر تم پورے اتر گئے ہو، اور ایسا ہے کہ تم اپنے خواب کو مکمل اور پورا کر دکھایا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دمبا بھیجا. اب وہی دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیے.
اپنے ہاتھوں سے قربان کیے، تو یہی چیز باقی رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو تمام امتوں کے لیے باقی رکھا، ترک رکھا کہ تمام آنے والی امت یہ قربانی کرے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اور وہ ایک لوتا بیٹے، اور اسی طرح سے 80 پر 6 سال میں انہوں نے دعا کی ہے، اس دعا کی بدولت ملنے والے فرزند عزیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گئے، صدق دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو وہی ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادگار ہے، تو اسی لیے میں اور آپ قربانی کرتے ہیں، اسی لیے میں اور آپ یہ قربانی کرتے ہیں، تو یہی وہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ان ھذا لہو البلاغ المبین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش۔ تو میرے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے آزمائشوں میں کٹی تھی، مصیبتوں میں کٹی تھی، پریشانیوں میں کٹی تھی۔ ایک فرزند ملا تھا، وہ بڑھاپے کا سہارا، بڑھاپے کے لاٹھی بننے والے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اب پوری دنیا عالم انسانیت حیران و ششتر ہے، پوری انسان جنبش نہیں کر رہا کہ آخر آج اپنے فرزند عزیز کے گلے میں چھری کیسے چلائیں گے، چھری کیسے چلائیں گے وہ۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، اور شیاطین بہکانے کی بھی کوشش کرتا ہے، شیطان بہکانے کی بھی کوشش کرتا ہے، ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کام سے روک دینے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ آج بھی اگر کوئی انسان نیک کام کرنا شروع کرے، اچھے کام کرنے کے تعلق سے سوچے، تو شیطان آڑا آتا ہے، اور شیطان آڑا آنے کے بعد اس کو اس کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، کسی طرح سے ورگلا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ دیکھیے، انسان جو ہے جب جمعہ کے خطبات سنتے ہیں، تقریر وغیرہ ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے، احادیث مبارکہ سنتے ہیں، تو ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایک خلبلی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ انسان چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کی بندگی کروں، میں بھی اللہ کی عبادت کروں، میں بھی مسجدوں کو آباد کروں، میرے دل کے اندر بھی یہ تڑپ ہے کہ میں بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، میں بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤں اور اچھے اچھے اعمال کرنے لگوں۔ لیکن جو ہی مساجد سے وہ نکلتا ہے، مسجد کے دروازے سے باہر قدم رکھتا ہے، اس انسان کے ذہن و دماغ کے اندر دنیا آ جاتی ہے، اور رکاوٹ بن جاتی ہے، نیکی کے کام نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ورگلانے کی کوشش کیے، روکنے کی کوشش کیے، شیاطین بھینس بدل بدل کر کے آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مینا کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے جو زوجہ ہے، ان کی جو بیوی ہے، ان کے پاس شیطان آتا ہے، اور شیطان آنے کے بعد یہ ورگلاتا ہے، یہ بہلاتا ہے اور پھسلانے کی کوشش کرتا ہے کہ حاجرہ تمہیں پتہ بھی ہے، حاجرہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ آخر کار تمہارے فرزند کو، تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام کہتی ہے کہیں لے کر کے جا رہے ہوں گے، فرزند عزیز ہے، کہیں بہلانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، کہیں گھمانے کے لیے کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ وہ شیطان نے کہا کہ وہ نہیں، بلکہ تمہارے فرزند عزیز، تمہارے ایک لوتے بیٹا، تمہارے وہ بڑھاپے کے سہارا، وہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہ حاجرہ نے کہا کہ کیا تمہیں اس بات کا بھی پتہ بھی ہے، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن میں چھری چلائے گا؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ تو وہ کیا کہے، وہ شیطان کہتا ہے نہیں، بات یہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے حکم ملا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے ایسا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے ہیں۔ آخر کار یہ سننا ہی تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں جب اللہ کا حکم ہے تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب فرزند عزیز اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، تو یہ ہم سے اس سے بڑھ کر کے اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور وہاں پر دھتکارتی ہے، وہاں پہ مارتی ہے اور کنکریاں پھینکتی ہے شیطان کے اوپر۔ تو آج بھی جو حجاج کرام وہاں مینا میں پہنچتے ہیں، جب تک کہ وہ حج کے دوران وہ کنکریاں نہ مار لے، ان کی حج مکمل نہیں ہوگی، ان کی حج پورے نہیں ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہکانے کے لیے جاتے ہیں، بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ قربانی سے روک دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
کہ ابراہیم کیا تمہارے یہ بڑھاپے کے لاٹھی، تمہارے یہ بڑھاپے کا سہارا، یہ لخت جگر دعاؤں کے ذریعے سے مانگے ہوئے فرزند عزیز کو تم اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں ورگلاتے ہیں اور کنکریاں مارتے ہیں انہیں، وہاں بھی ورگلاتے ہیں اور وہاں بھی دھتکار دیا جاتا ہے۔ اب آخر کار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکری مار دی، حاجرہ علیہ السلام نے کنکری مار دی۔ اب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام نے بھی شیطان کو دھتکارا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہٹ جاؤ، ہمارے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ آخر کار یہی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند عزیز کو آخر کار جا کر کے وہاں پر لٹا دیے مینا کے اندر، اور دونوں جا کر کے تیار ہو گئے، مطیع ہو گئے، اور اس کے بعد چھری پھیر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ رب العالمین کو حکم آ گیا، اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان آ گیا کہ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، وفدیناہ بذبح عظیم، اور اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں، نیکوکاروں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ قربانی ہے میرے بھائی، یہ قربانی۔ اب کیا انسان کو ہر انسان کو یہ قربانی کرنا ہے؟ کیا تمام لوگوں کو یہ قربانی کرنا ہے؟ تو میرے بھائیو جی، جن کے ہر گھر کے جانب سے ایک قربانی ضرور کرنا ہے، ہر گھر کے جانب سے ایک قربانی ضرور کرنا ہے۔ جن کے پاس استطاعت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، وہ انسان ہر گھر کے جانب سے ایک قربانی ضرور کرے، ورنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی وعید سنائی ہے، بہت بڑی وعید سنائی ہے اور بہت بڑی دھمکی سنائی ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، بینک بیلنس ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کوتاہی کر رہا ہے اور قربانی کرنے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ قربانی ان کے ذہن و دماغ کے اندر قربانی کی کوئی فضیلت نہیں معلوم ہے، قربانی کس لیے کیا جاتا ہے وہ نہیں معلوم ہے، اور وہ صرف یہ سمجھ کر قربانی نہیں کرتا ہے کہ رمضان کیسے جو قربانی میں گوشت تو ہمارے گھر آ ہی جاتا ہے، قربانی کر کے کیا کریں گے؟ صرف گوشت خوری کے لیے اگر ایسا کرتا ہے قربانی کو ترک کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس استطاعت ہے، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، صاحب مال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قلاش نہیں بنایا ہے، فقیر نہیں بنایا ہے، مال سے نوازا ہے، تو ایسے انسان کو کسی بھی صورت میں کیا ہے؟ قربانی کرنا ہے۔ یہ قربانی میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادگار ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ قربانی جن کے پاس استطاعت ہے ان کو کرنا چاہیے۔ اب کیسے؟ ایک انسان ہے، ان کا انکم اتنا زیادہ نہیں ہے، پیسہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ ایک بکرا نہیں خرید سکتا، بکرا کیونکہ مہنگا ہو گیا ہے، بکرا مہنگا ہو گیا، 10,000 20,000، ابھی منڈی میں جائے تو 20,000 سے کم کے بکرا ہی نہیں ہے، اب ان کی کمائی بہت کم ہے، ایسا استطاعت نہیں ہے، تو اسلام نے کیا رکھا ہے؟ ایک فراوانی اور ایک مسئلہ یہ رکھا ہے کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ چلو نہیں لے سکتا، ایک بکرا خرید نہیں سکتا ہے، چلو ایک حصہ تو ڈال سکتا ہے، ایک حصہ تو ڈال سکتا ہے، ایک حصہ اگر لگایا جائے تو کم از کم ایک انسان 2,000 3,000 4,000 تک بھی لگائے تو ایک گائے کے اندر یا ایک بیل کے اندر جو ہے اگر 7 آدمی بھی شامل ہو جاتا ہے، 7 گھر والا بھی شامل ہو جاتا ہے تو ان کے جانب سے قربانی ہو جائے گی۔ لیکن کوئی انسان کیا کرتا ہے؟ قربانی کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنے بڑی وعید ہے! اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ قربانی ہماری ہر سال ایک ہی بار آتا ہے، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ قربانی اگر استطاعت ہے، طاقت ہے تو دینا چاہیے، قربانی طاقت ہے دینا چاہیے قربانی، کیونکہ اللہ کے رسول نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینے کے اندر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک سال بھی قربانی کو نہیں چھوڑا، 10 سال تک مسلسل قربانی کرتے رہے۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر پہنچے تو وہاں پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال جو حجۃ الوداع کا سال تھا 100 اونٹ کی قربانی کیے،
100 اونٹ کی قربانی کیے اور ان میں سے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، یعنی 60 پر 3 اونٹ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے نہر کیے۔ اور لکھا ہے سیرت نگاروں نے، اونٹ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ذبح کر رہے تھے تو اونٹ خود آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے تھے اور اپنے گلے کو آگے کر دیتے تھے کہ مجھے نہر کرو۔ اس طرح سے یہ ایک معجزہ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹوں کی قربانی کی، صرف ایک دن یوم النحر کے دن 100 اونٹوں کی قربانی کیے۔ اور یہاں پر لکھا ہے سیرت نگاروں نے اور فلسفہ نگاروں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 63 یعنی 60 پر 3 جو اونٹ اپنے ہاتھوں سے قربان کیے، یہ اس لیے کیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی، عمر مبارک 60 پر 3 سال تھی، 60 پر 3 سال تھے، تو پورے ایسا گویا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کیا کیے، قربانی کیے۔ تو میرے بھائیوں، جن کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، انہیں قربانی کرنا چاہیے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، ایک مثال دوں، گوشت کھانے کی باری آتی ہے، گوشت کھانے کی باری آتی ہے، الحمدللہ ہمارے گاؤں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گائے لے کر کے آتے ہیں، بیل لے کر کے آتے ہیں، اس میں حصہ ڈال دیتے ہیں، تو وہاں گوشت کھانے کی جب باری آئی تو ایک انسان 1000 روپے 1500 روپے لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ 1000 روپے 1500 روپے آسانی کے ساتھ جیب سے نکل جاتی ہے۔ 1000 روپے 1500 روپے اگر مہینے میں 2 بار بھی بیل لا کر کے حصہ اگر لگایا جائے تو دینے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ مہینے میں کتنا پیسہ چلا جاتا ہے، لیکن یہی جب قربانی کی باری آتی ہے پھر جیب کی طرف دیکھتا ہے کہ پیسہ نہیں، پھر کہتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل وجہ کیا ہے کہ قربانی انسان کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ ورنہ ایک انسان اگر قربانی کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ، اور میں ایک آرام نسخہ بتاتا ہوں کہ اگر ایک انسان ڈیلی 20 روپے اپنے کمائی میں سے نکال دے، زیادہ نہیں، ڈیلی کا 20 روپے، ڈیلی کا 20 روپے اگر نکال دے، قربانی کے بعد ایک ڈبہ تیار کر لے اور اس کو ایسا تیار کر کے رکھے، یہ قربانی کا میں کیا پیسہ جمع کر رہا ہوں، ہر روز اپنے کمائی میں سے 20 روپے ڈیلی نکال دے، تو سال بھر میں کتنے ہو جائیں گے؟ سال بھر میں 7200 روپے ہو جائیں گے۔ آرام سے کہ انسان قربانی نہیں کرنے والا انسان بھی قربانی کر سکتا ہے، لیکن یہی ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں، ہمارے سینوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، ہمیں اور آپ کو قربانی کی اہمیت معلوم نہیں ہے، اسی لیے میں اور آپ قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ ورنہ قربانی جن کے پاس استطاعت ہے انہیں تو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھر کی جانب سے ایک قربانی ضرور ہونا چاہیے، ہر گھر کی جانب سے ایک قربانی ضرور ہونا چاہیے۔ تو ابھی بھی جو بھائی قربانی کرنے کا ارادہ ترک کر دیے ہیں، اب یہ حدیث سن لینے کے بعد، اب یہ بیانات سن لینے کے بعد ہمارے آپ کے اندر تبدیلیاں آنی چاہیے، اور ہمارے پاس اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو ہمیں اور آپ کو قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، جو انسان طاقت رکھتا ہے، ہمت جن کے پاس ہے، استطاعت ہے، توانائی ہے، صاحب مال ہے، صاحب ثروت والے لوگ ہیں، پیسے ہیں ان کے پاس، اگر قربانی نہیں کرتا ہے وہ انسان کیا ہے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس لیے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور قربانی کرنا چاہیے۔ اور بڑا انسان کیا ہے، قربانی بڑا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ تمام چیزوں کی طاقت ہے انسان کے پاس۔ ایک انسان موبائل دیکھ لیجئے، ان کے ہاتھوں کے اندر موبائل جو ہے 10,000 20,000 کے موبائل ہے، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو انسان کیا ہے، بہکا، وہاں شیطان ورگلا رہا ہے، شیطان بہکا رہا ہے کہ قربانی کر کے کیا کرو گے، اس لیے یہ کام نہیں ہو پا رہا۔ اگر واقعی معنوں میں، حقیقی معنوں میں ہم اور آپ شیطان کو اسی طرح سے دھتکاریں گے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دھتکارا تھا، اور اپنے سوچ پر قربان کریں گے اور اس کے بعد قربانی کرنے کی کوشش کریں گے، تو قربانی ہم اور آپ کر سکتے ہیں، ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اب آئیے میرے بھائیوں، یہ قربانی جو ہے، قربانی کس دن کرنا افضل ہے؟ قربانی جو ہے یوم النحر کے دن، یعنی 10 ذی الحجہ کے دن کرنا افضل ہے۔ 10 ذی الحجہ کے دن قربانی کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ جو قربان کیے تھے وہ کیا ہے، 100 اونٹ یوم النحر کے دن پورے ایک ہی دن ذبح کر دیے تھے یوم النحر کے دن۔ تو زیادہ افضل یہی ہے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کے دن خون بہایا جائے، 10 ذی الحجہ کے دن قربانی کیا جائے، یہ افضل ہے۔ لیکن ان کے علاوہ اگر چلو 10 ذی الحجہ کے کسی کے پاس انتظام نہیں ہو سکا، 11 کو بھی کر سکتا ہے، 12 کو بھی کر سکتا ہے، اور 13 کو بھی کر سکتا ہے۔ 13 کو کب تک کر سکتا ہے؟ یعنی مغرب سے پہلے 4 بجے تک کر سکتا ہے۔ 13 ذی الحجہ کی جو ہی اگر مغرب ہو گیا تو وہاں سے 14 شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ عربی کیلنڈر کے حساب سے مغرب کے بعد بھی تاریخ بدل جاتی ہے، اس لیے کیا ہے، یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کے دن کرنا زیادہ افضل ہے۔
اس کے بعد 3 دن ایام تشریق بھی بچا ہوا ہے، 11 12 13، یہ 3 دن تک انسان کر سکتا ہے۔ پورے کل ملا کر کے قربانی کے دن جو ہیں، قربانی کے ایام جو ہیں وہ 4 دن ہیں، وہ 4 دن ہے۔ اگر کسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دن رکھا، اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے۔ ایک انسان پہلے دن کیا کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، مال نہیں مل سکتا ہے، یا ان کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھا تو انسان کیا کرتا ہے، چلو دوسرے دن کر لے گا، دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن کر لے گا، تیسرے دن نہیں تو چوتھے دن کر لے گا۔ تو ایسا جب انسان کرے گا تو کیا ہے، ان کے لیے ایک آفر رکھا گیا ہے، اور اسی طرح سے ان کے لیے ایک وقت رکھا گیا ہے تاکہ وہ انسان قربانی کرے، قربانی سے دور نہ ہو۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سفر میں بھی قربانی کی، سفر میں سوچ سکتے انسان کہ ہم تو سفر میں ہیں، اپنے گھر سے باہر ہیں، ہم کیسے قربانی کریں گے، لیکن سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نبی کریم سے شدائی سفر میں بھی قربانی کیے۔ کیسے سفر کر رہے تھے، قربانی کا مہینہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور ایسا کہا کہ قربانی ابھی تو جانور ہمارے پاس کم ہیں، اس لیے ایسا کیا جائے کہ گائے جو ہے اس گائے میں 7 آدمی شامل ہو جایا جائے، اسی طرح سے اونٹ جن کے پاس ہے اونٹ میں 10 آدمی شامل ہو جایا جائے اور قربانی کیا جائے۔ یوں ہی نہیں بلکہ قربانی کی اتنا اہمیت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کیا کیا، قربانی کو نماز عید سے پہلے، نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربان کر دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تل کا شاۃ لحم، کہ ہے یہ تو تمہارے لیے بکری کا گوشت ہے، کھالے تمہارے لیے کھانے کے گوشت ہے، تم نے قربانی سے پہلے ہی کیوں ذبح کر دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش تھی، میری یہ تمنا تھی کہ میں جو قربان کروں، میں جو قربانی کروں، اس کا گوشت کیا ہے سب سے پہلے لوگوں غریبوں تک میں پہنچاؤں، میری یہ خواہش ہے۔ میری یہ میری یہ خواہش، میری یہ تمنا ہے میری یہ خواہش اور میری یہ تمنا ہے کہ میں جو قربان کروں، اللہ رب العالمین کی راہ میں جو قربانی کروں، اس قربانی کا گوشت سب سے پہلے میرے غریب تک پہنچے۔ تو میں نے اس لیے کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری سوچ تو صحیح ہے، تمہاری نیت تو درست ہے، لیکن تم نے جو ہے قربانی سے قبل قربانی کر دی ہے، نماز عید سے پہلے تم نے قربانی کر دی ہے، اس لیے تل کا شاۃ لحم، یہ کیا ہے، یہ بکری کا گوشت صرف ہے، یہ تمہارے لیے قربانی نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے صحابہ کرام کے درمیان اہمیت دیکھیے قربانی کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابی کرام کہتے اللہ کے نبی میرے پاس ایک بچہ ہے، دودھ دینے والی بکری ہے، کہ میں اس کو قربان کر دوں؟ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پھر چھوڑ دو، ویسے ایسا کرو کہ تم کیا کرو، عید الاضحیٰ کے دن ایسا کرنا کہ بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لینا، اس سے تمہیں قربانی کے ثواب مل جائیں گے۔ تو اسلام میں دیکھیے، اسلام میں جو ہے رکھا ہے، یعنی غریب کے لیے بھی قربانی ہے اور امیر کے لیے بھی قربانی ہے۔ کیا رکھا؟ جن کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، گھر کی جانب سے ایک قربانی کرے، نہیں کر سکتا ہے پھر ایسی صورت میں کیا کرے، گائے میں حصہ رکھ دیا کہ گائے میں حصہ رکھ لیا جائے۔ اگر وہ بھی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس استطاعت ہے ہی نہیں، پیسہ نہیں ہے مطلب حقیقی معنی میں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی بہانہ بنا کر کے اس طرح سے نہیں، دیگر چیزوں میں دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے، چٹھی بننے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے، دیگر چیز کرنے کے لیے پیسہ ہے، اور ادھر ادھر ڈالنے کے لیے پیسہ ان کے پاس ہے۔ ابھی تمام جو ہے، ابھی ایسا لوگ یہودیوں نے ایسا قبضہ کیا ہے، ایسے چنگل میں پھنسایا ہے انسان کو کہ سود خوری عام ہو گئی ہے۔ ہر گھروں کے اندر یہ چیز، یہ بیماری پائی جا رہی ہے، ہر گھروں کے اندر یہ بیماری پائی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر 5000 لگاؤں تو اس سے پہلے تو 5000 ہم چٹھی میں ڈال دیں گے۔ اگر یہ بہانہ بنا کر کے قربانی نہیں کر رہا ہے تو اس کا تو کوئی بدل نہیں ہے، لیکن حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اگر وہ انسان کیا کرتا ہے، یہ ذی الحجہ کے چاند دیکھ لینے کے بعد اپنے بال و ناخن نہیں کاٹتا ہے، اور یوم النحر کے دن اگر 10 ذی الحجہ کے دن اگر اپنے بال و ناخن کاٹ لیتا ہے تو ان کو قربانی کے ثواب مل جائیں گے۔ لیکن میں نے کیا کہا، بہانہ جو بناتا ہے تو بہانے پہ نہیں چلے گی۔ اگر حقیقی معنوں میں ایسا وہ انسان ہے تب
تو اسے قربانی کا ثواب مل جائے گی، لیکن ان کے پاس استطاعت ہے اور نہیں کرتا ہے تب تو وہ انسان کیا ہے، اللہ کے رسول نے وعید سنا ہی دیا ہے کہ وہ ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے، تاکہ انسان پھر بھی قربانی کرے، اس لیے یہ سنا دیا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قربانی کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے کیا کیجئے، قربانی کیجئے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے اپنے رب کے لیے، فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہ قرآن سے دلیل ہے۔ یہاں سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ قربانی انسان کے پاس، جن کے پاس استطاعت ہے ان کو کرنا ضروری ہے، ان کو ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے قل ان صلاتی، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ قل ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میرا جینا، ومماتی للہ رب العالمین، اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جو اللہ نے عطا کیا، یہ دولت جو دیا اللہ ہی نے دیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین موت دے گا یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوگی۔ میرا حکم کسی پہ نہیں چلتا ہے، میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کے سامنے عاجز ہوں، انکسار ہوں، اللہ کے سامنے میرا کچھ بھی نہیں چل سکتا۔ اگر اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تو اللہ رب العالمین کی عطا کو قربان کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی راہ میں لوٹا رہا ہوں۔ تو یہ کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ تو ان آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اگر استطاعت ہے تب، اگر استطاعت نہیں ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ انسان صرف ذی الحجہ یوم النحر کے دن بال و ناخن کاٹ لیتا ہے تو ان کو قربانی کے ثواب مل جائیں گے، قربانی کے ثواب مل جائیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، قربانی جو ہے، قربانی کی قبولیت کے لیے کیا کیا شرائط ہے؟ قربانی کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے میرے بھائی، میں اور آپ جو قربانی کر رہے ہیں اس کے اندر ریا نہ ہو، نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو کہ میں قربانی کر رہا ہوں، میرے گاؤں والے کہیں گے فلاں شخص نے قربانی کی ہے، یا فلاں شخص سے ایسا کہیں گے، میری تعریفیں کریں گے، یہ نہ ہو۔ بلکہ قربانی جو میں اور آپ کر رہے ہوں اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ و للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کی جائے، تب قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ریا و نمود کی خاطر اگر کوئی قربانی کرتا ہے تب ان کی قربانی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالی کے وہاں پر نہ تو تمہارے قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، جو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جو پہنچتا ہے وہ تقوی پہنچتا ہے، للہیت پہنچتا ہے، اللہ کا خوف پہنچتا ہے، اللہ کا ڈر پہنچتا ہے۔ تم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کیا یا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے یا نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو زندہ کرنے کے لیے، نبینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تم نے یہ قربانی کی ہے یا دکھلاوے کے لیے کی ہے؟ اگر دکھلاوا مقصود ہو، تقوی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، ڈر اللہ کے نہیں ہے، خوف اللہ کا نہیں ہے، اگر ہم اور آپ قربانی کر رہے ہیں تو قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ قربانی آج سے نہیں ہے، قربانی یہ آج سے نہیں، جب سے دنیا بنی ہے اسی وقت سے قربانی چل رہا ہے، جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے، جب سے اس دنیا کے اندر انسان بسے ہیں اسی وقت سے قربانی کا یہ ماحول چل رہا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزند تھے، دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابل تھا۔ قرآن مقدس کے اندر ان واقعات کو ریکارڈ کیا ہے اور محفوظ کیا ہے تاکہ آنے والے نسل ان کو سنے اور آنے والے نسل ان کو جانے، اور جاننے کے بعد انہیں بھی سمجھ میں آئے کہ یہ قربانی حقیقی ہے، یہ قربانی حقیقی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت حابیل اور قابل، ان دونوں کے درمیان قربانی کا مسئلہ آیا۔ قربانی کا مسئلہ کیا ہوا؟ پہلے دور میں جو پیدا ہوتے تھے، آدم علیہ السلام کی ذریت سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی تو جڑوا پیدا ہوتے تھے، جڑوا یعنی ایک مرد اور ایک لیڈی، ایک لڑکی ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا۔ اس سال کے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ جو پہلے پیدا ہوئے ہیں ان کے لڑکی کے ساتھ یہ لڑکے کو اور یہ لڑکی وہ لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کو شادی کیا جاتا تھا، یعنی اس سال جو پیدا ہوا اور اگلے سال جو پیدا ہوں گے ان میں سے تھوڑا اس کے جوڑی کو اس کے ساتھ، اس کے جوڑی کو اس کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا، شادی کر دیا جاتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جو قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی، بچی لڑکی پیدا ہوئی، بڑی حسین و جمیل، بہت خوبصورت پیدا ہوئی، اور جو ہے حابیل کے ساتھ ذرا جو پیدا ہوئی لڑکی وہ حسین جمیل نے، وہ زیادہ خوبصورت نہیں۔ اب یہ قابیل نے کہا کہ ہم اپنے ساتھ جو ہمارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی سے میں شادی کروں گا،
اسی سے میں شادی کروں گا، میں بھلا کیوں تو خوبصورت ہے، میں خوبصورت ہے، خوبرو ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ اور آج بھی انسان مر مٹتا ہے ان چیزوں کے لیے۔ تو انسان کہا تھا، آدم علیہ السلام نے کہا کہ دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جن کی قربانی قبول ہو گئی سمجھ لو انہی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اب ان میں سے حابیل نے ایک اچھا خاصا کیا کیے، دمبا ذبح کر دیے، اور قابیل جو تھا انہوں نے کوئی گلا وغیرہ ذبح دیا، اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کیے۔ اور پہلے ایسا تھا کہ جب کوئی چیز قبول ہو جاتی تو فوراً پتہ چلتا کہ یہ قبول ہو گئی، اوپر آسمان سے آگ آتی، آگ آنے کے بعد وہ چیز کو کھا لیتے، جلا دیتی، بھسم کر دیتی، راکھ کر دیتی، تو پتہ چل جاتا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب ایسا ہوا کہ دونوں نے پہاڑی پہ رکھ دی، اب ایسا ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب ایسے دونوں تیش میں آ کر کے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ وہیں سے دنیا کے اندر جو یہ خون خرابہ جو ہو رہا ہے وہیں سے شروع ہوا ہے کہ حابیل نے کیا کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ نے بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ایسا ہے کہ ان لوگوں کے واقعات سنا دو، پورے مکمل کھرے اور سچائی کے ساتھ سنا دو کہ حابیل اور قابیل نے قربانی کی تھی، ان میں سے حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو ریزن جب پوچھا گیا، سوال جو کیا گیا، تو حابیل نے یہی کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے، متقیوں کو کرتا ہے۔ اللہ کا خوف جن کے سینوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر جن کے سینوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ سے جو ڈرتا ہے، خوف خدا جن کے دل کے اندر ہوتا ہے، انہی کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اور جن کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، بلکہ بس ایک رسمی طور پر قربانی کر رہا ہے، ان کے قابل قبول نہیں ہے، ان کے قابل قبول نہیں ہے۔ پھر قبول ہوئی۔ اب دیش میں آ کر کے ایسا ہوا کہ حابیل کو قتل کر دیا قابیل نے، حابیل کو قتل کر دیا قابیل نے، تو وہاں سے یہ قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہاں سے قربانی سلسلہ جا رہا ہے۔ تو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے قربانی کا سلسلہ ہے۔ ہندوؤں میں بھی قربانی کا کیا ہے، قربانی کا رواج ہے، بلیدان کے طور پر بلیدان چڑھاتے ہیں وہ لوگ۔ اگر کسی چیز کو خوش کرنا ہے، کسی بت کو خوش کرنا ہے، بتوں کے سامنے جا کر کے بلیدان جا کر کے وہاں پر بھی بکرے ذبح کرتا ہے۔ تو یہ چیز وہاں ہندوؤں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی، دنیا جب سے بنی ہے تب سے یہ قربانی کی تاریخ چلا آ رہا ہے۔ لیکن میں اور آپ جو قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے ہمارے دل کے اندر اخلاص ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہے، کیونکہ اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے میرے بھائی، دوسری چیز جو ہے ہماری کمائی جو ہے وہ رزق حلال ہو، رزق حلال، اس کو دھوکہ دے کر کے، اس کو ٹوپی پہنا کر کے، جھوٹ بول کر کے، کسی کا مال غصب کر کے، کسی کا جائیداد ہڑپ کر کے، اس طرح سے اگر آپ قربانی کریں گے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ رزق حلال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام ہی کو حکم دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انہ بما تعملون علیم، کہ انبیاء کرام کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، اے نبیوں کی جماعت، تم اچھے اعمال کرو، نیک اعمال کرو، کیا کر کے، پاکیزہ چیز کھا کر کے، پوتر چیز کھا کر کے، حلال رزق کھا کر کے، اس کے بعد نیک عمل کرو تو قابل قبول ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا چیز ہے، کیا صحیح اور کیا غلط ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے میں اور آپ جو قربانی کر رہے ہیں، ہمارے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ پیدا ہو، خیال پیدا ہو کہ ہم اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے میں اور آپ جو قربانی کر رہے ہوں، ہمیں اور ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے کہ رزق حلال ہے۔ تیسری چیز جو ہے میرے بھائی، یہ بات کو سنیں، بے نمازی انسان اگر کوئی ہے تو بے نمازی انسان کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اب معاف کیجئے گا، میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے نمازی قربانی نہ کریں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے تاکہ یہ مسئلے آپ کو بیان کر دوں، آپ کو سنا دوں، آپ سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہے، آپ سے جو غلطیاں ہو رہی ہے، آپ سے جو نمازیں چھوٹ رہی ہے، آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، تو آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد قربانی کرنے کی کوشش کریں۔
اس کے بعد قربانی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بے نمازی انسان ہے ان کے کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی عبادت قبول نہیں، صرف قربانی نہیں بلکہ ان کے روزے قبول نہیں، ان کے روزے قبول نہیں، ان کی حج قبول نہیں، ان کی قربانی قبول نہیں، دیگر صدقہ و خیرات قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں بے نمازی انسان کا۔ اس لیے کیا کریں میرے بھائی، جو بے نمازی ہیں سب سے پہلے تحیہ کریں، اللہ رب العالمین بارگاہ کی طرف پلٹ کر کے آ جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، مساجدوں کو آباد کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی شے ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز انسان کے کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اس لیے نماز پہلے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج تک جو نمازیں چھوٹ گئی تھی، آج سے جو ہم مسجدوں سے دور تھے، آج سے ہماری زندگی میں جو نمازیں نہیں تھیں، ہم اور آپ تحیہ کریں اور ٹھانے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی وعید ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، پیسہ ہزاروں ہزار خرچ کر رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، بھوک و پیاس کو برداشت کر رہا ہوں، میں لاکھوں لاکھ خرچ کر کے حج کر رہا ہوں، میری یہ تمام عبادتیں جب قابل قبول ہی نہیں ہے، بھلا میں نماز بھلا کیوں چھوڑوں؟ میں نماز کا اہتمام کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ اور ابھی بھی میرے بھائی آپ دیکھیں، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، مکے کے اندر عرفات کے میدان آج لوگ حاجی پہنچ چکے ہیں، عرفات کے اندر آپ دیکھیں لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے، آپ دیکھیں وہاں پر پوری تقریر کے اندر الصلاۃ خالی نماز کے تعلق سے دعوت دی جاتی ہے، خالی نماز ہی کی صدا گونجتی ہے کہ الصلاۃ نماز، جو معلوم ہے ایک انسان کو اللہ ورگلایا ہے شیطان کے چنگل سے نکل کر کے یہ حج کے لیے آیا ہے، اب یہ انسان ایسا ہی پلٹے گا، ایسا ہی لوٹے گا جیسا کہ اس کے ماں باپ نے، اس کے ماں نے اس کو جنا تھا، ایسا پاک و شفاف ہو کے لوٹے گا۔ اب اس کو اگر برقرار رکھنا ہے، اس کو اگر وہی تقویٰ باقی رکھنا ہے، وہی نیکی باقی رکھنا ہے، وہی اعمال باقی رکھنا ہے، تو ان کو نماز کو ضائع نہیں کرنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے وہاں پر بھی جو گونجتی ہے زیادہ آوازیں جو گونجتی ہے الصلاۃ نمازی کے تعلق سے، قرآن کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن کے اندر 80 پر 2 مرتبہ اللہ نے نماز کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ توانائی نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کو اپنے جسم میں نہیں ٹیک پا رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے، الصلاۃ کے لوگوں نے نماز ادا کر لیا ہے، الصلاۃ کے لوگوں نے نماز پڑھ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گسی طاری ہو رہی ہے، بے ہوشی طاری ہو رہے ہیں، زمین بوش ہو رہے ہیں، زمین پہ گر رہے ہیں، ہوش آنے کے بعد پھر وضو کرتے ہیں، پھر مسجد نبوی کی طرف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گسی طاری ہو کر پھر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ایک ہی ندا آتی ہے، ایک ہی آواز آتی ہے، الصلاۃ کیا لوگوں نماز پڑھ لیا ہے، الصلاۃ کیا لوگوں نماز ادا کر لیا ہے۔ اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پہ میں نے کان لگا کے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر سے یہی آواز آ رہی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کیا کرنا، اللہ نے جو اللہ کا جو حق ہے، یہ معراج کا جو تحفہ ہے، نبی کو جو یہ تحفہ معراج کے اندر بلا کر کے دیے گئے، حج جو فرض کی گئی زمین کے اندر فرض کیا گیا، روزہ جو فرض کیا گیا یہ زمین کے اندر فرض کیا گیا، دیگر عبادتیں جو فرض کیا گیا زمین کے اندر فرض کیا گیا، لیکن نماز جب دینے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آسمانوں میں بلایا اور تحفے کی شکل میں، گفٹ کی شکل میں نماز کی دولت مجھے عطا کی، نماز سے تحفہ مجھے ادا کی۔ اس لیے نماز کو ضائع مت کرنا، نماز کو برباد مت کرنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں اطہر کام نہیں کر رہا ہے، حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں کیا ہے، کندھے پہ ٹیک لگا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں طاقت ہے، لیکن ان کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی فکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی فکر کر رہے ہیں کہ ہماری امت کہیں نماز کو ضائع نہ کر دے، کہیں نماز کو نہ چھوڑ دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں خطبہ سے یہ پیغام دینا چاہوں گا، آپ کا میں ہمدرد ہوں، آپ کا میں ساتھی ہوں، آپ کا میں دوست ہوں، آپ کا آخرت بنانا چاہتا ہوں، آپ کی آخرت سدھرے، آپ کی آخرت بن جائے، ورنہ یہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی کے اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر حقیقت نہیں رکھتی، جس کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہیں، دن اور رات ایک کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، نیند کو قربان کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ نماز کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے آپ کے یہاں پہ کیا مسجدوں کو آباد کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، نماز کا پابندی کرنا ہے، وقت نکالنا ہے۔ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے دیا ہے، اس 24 گھنٹے میں سے آپ کیا کریں، آپ 23 گھنٹے آپ اپنے کام و کاج کے لیے نکال دیجئے، بس 1 گھنٹے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، مسجدوں کو آباد کرنے
کرنے کے لیے اور مسئلوں اپنے آخرت بنانے کے لیے، اپنے آخرت سدھارنے کے لیے میرے بھائی کیا ہے، ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ آپ کہیں گے کہ میں کاروبار میں بزی رہتا ہوں، آپ کہیں گے کہ میں کاروبار میں مشغول رہتا ہوں، تو میرے بھائی اگر فرشتے میرے اور آپ کے پاس آ جائیں اور روح قبض کرنے کے لیے آ جائے، کیا میں اور آپ وہ کہیں گے کہ ابھی مجھے کام ہے، ابھی ذرا مجھے کام کر لینے دو، اس کے بعد میں جاؤں گا؟ اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اس وقت کہیں گے ذرا چھوڑ دو مجھے، میں سب اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا، سب اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ کر دیتا، لیکن اس وقت ہمیں اور آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو نماز کا پابندی کرنا ہے، نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے۔ میں جب دیکھا آ کر کے یہاں پہ مصلیوں کی حالت تو میرے بھائی مجھے افسوس ہوا۔ یہ فضائل والے مہینے چل رہے ہیں، فضائل والے مہینے جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے ان ایام میں کیے جانے والے عبادات میں سے کوئی عبادت اللہ رب العالمین کو محبوب نہیں ہے جو ان ایام کے اندر عبادتیں کی جاتی ہے، ان دنوں کے اندر عبادتیں کی جاتی ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ان ایام میں بھی ہمارے آپ کی مسجدیں جب خالی ہے تو ہم اور آپ کیا قربانی کریں گے؟ ہم اور آپ کیا قربانی کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو قربانی کرنے سے قبل ہمیں اور آپ کو توبہ و طائف ہونا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، کیونکہ بے نمازی کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، بے نمازی کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنا ہے کسی بھی صورت میں۔ کیوں؟ نماز ایک ایسی شے ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے، تمام چیزیں اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ فدیے کے طور پر کسی کو کھانا کھلا دیجیے، آپ کے لیے ہو جائیں گے۔ آپ حج نہیں کر سکتے، طاقت نہیں، استطاعت نہیں ہے، آپ اپنا پیسہ دے دیجیے، حج بدل کرا دیجیے، آپ کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے۔ آپ دیگر چیزیں نہیں کر سکتے، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا، مت آپ دیجیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس طاقت بھی نہیں ہے لیکن آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیجیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیجیے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لیجیے، اشارے سے نہیں پڑھ سکتے پھر اشارے ہی پڑھ لیں، کیونکہ جب تک 7 سال کا بچہ جب ہو جائے اس وقت سے لے کر کے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ وہ موت ان کو نہ آ جائے، یقین نہ ہو جائے، جب تک کہ دنیا کا رشتہ ٹوٹ نہ جائے، اس وقت تک ان کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ میرے لیے بھی معاف نہیں ہے، میرے لیے بھی معاف نہیں ہے، آپ کے لیے بھی معاف نہیں ہے، بادشاہوں کے لیے بھی معاف نہیں ہے، فقیروں کے لیے بھی معاف نہیں ہے، کلاشوں کے لیے بھی معاف نہیں ہے، کن کے لیے معاف نہیں ہے؟ نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار کے اندر وہ برکت نہیں ہے۔ نماز اپنے زندگی میں لائیں، اس کے بعد دیکھیں کہ کیا نماز کی برکت سے ہمارے کاروبار کے اندر کیسے برکت آئے گی، ہمارے گھروں کے اندر کیسے برکت آئیں گے، ہم اور آپ کتنے خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا سوچ یہی ہے، ہمارا اور آپ کی یہی تڑپ ہے کہ دنیا کی کسی طرح سے حاصل ہو جائے۔ میرے بھائی، یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا، قبولیت قربانی میں سے، شرائط قبولیت قربانی میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے میرے بھائی کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ اللہ کا تقوی حاصل ہو۔ دوسری چیز جو ہے اس قربانی سے میں اور آپ جو ہے کہ دوسری چیز رزق حلال سے قربانی کریں۔ تیسری چیز جو ہے ہم اور آپ نماز کا پابندی کریں۔ اب یہ خطبہ سن لینے کے بعد ایسا نہیں کہ جب قربانی ہمارے قبول ہی نہیں ہوگی تو قربانی کر کے کیا فائدہ؟ میرے بھائی، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کیا دوائی بتاتا کہ یہ دوائی کھانے سے پہلے آپ کو اس سے پرہیز کرنا پڑے گا، آپ کو اس سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ آپ کیا ڈاکٹر کے پاس چلے آتے ہیں؟ جب ڈاکٹر یہ چیز سے روک رہا ہے، اس سے میں نہیں رکوں گا تو پھر کیا ہوگا، میرے تو دوائی کام ہی نہیں کرے گا، چلو علاج ہی نہیں کراؤں گا، ایسا تو نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر بدلاؤ لائیں۔ جب تک ہم بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک ہمارے کیا ہے، اللہ بھی نہیں بدلے گا، ہمیں بدلنے کی کوشش کرنا ہے ہمیں، کیونکہ اللہ تبارک نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک کہ یہ قوم خود نہیں بدلتی اللہ بھی اسی حالت میں رہنے دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ آج ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے عاجزی کرنا ہے، انکساری کرنا ہے، طاقت کا بھی استعمال کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اور آپ کو کیا کرنا ہے، صوم صلاۃ کا پابند ہونا ہے۔ ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، یہ ملک کے حالات کئی جگہوں پہ ابھی بڑے بڑے جانور کے اوپر کیا ہے، بینڈ کر دیا گیا ہے، قربان نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے کیا اسٹیٹ شہر تلنگانہ کے اندر بھی یہ پورے کے چندر شیکھر راؤ ایسی حکومت ہے، وہاں پر بھی پابندیاں لگ رہی ہیں، وہاں پر بھی کیا ہے، قربانی کے لیے طرح طرح کے کہیں جانور پکڑ رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی جانب سے ہے،
یہ اللہ کی جانب سے ہے. آپ اللہ کو یاد کریں, اللہ رب العالمین آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. آپ اللہ کی جانب ایک ہاتھ بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف کئی ہاتھ بڑھیں گے. اگر آپ اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے, اللہ آپ کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اللہ نے وعدہ کر دیا ہے فاذکرونی اذکرکم, اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. تو میرے بھائی, ہمیں اور آپ کو ان مصیبتوں سے, ان پریشانیوں سے اگر نکلنا ہے, حل کھوجنا ہے, تو ہمیں اور آپ کو مسجدوں کو آباد کرنا ہے, نماز کا پابند ہونا ہے. تب تو ہمیں اور آپ کو اسی چیز سے ڈر رہے ہیں, آج اسی چیز سے ڈر رہے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو مسجدوں کو آباد کرنا ہے. اللہ نے کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. تم مومن ہو تو اللہ تمہارے مددگار ہے, سربلندی تمہیں ملے گی, کامیابی تمہیں ملے گی. تو اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے, آج تک جو ہماری زندگی کٹ گئی ہے, اور میں الحمدللہ جو آپ کے یہاں پہ پہنچا ہوں, تو یہ بھی بات یاد رکھیں, اگر میرے انتظار کے بعد اگر میں یہاں پہ پہنچا تو صرف میں آپ کے لوگوں کے آخرت بنانا چاہ رہا ہوں, آپ لوگوں کا آخرت سدھارنا چاہتا ہوں. اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو میں یہ نہیں کہ آپ کی صرف تنخواہ لے کر کے میں بیٹھ جاؤں, میرا مقصد یہ نہیں, بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سدھریں, یہ گاؤں سدھریں. جو ابھی یہ قوم جو جاگی ہوئی تھی, سو گئی ہے, یہ قوم جاگیں, پھر سے جاگیں. اور یہ چیز یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ انسان کیا ہے, اگر ذرا اختلافات ہو گئے, انتشار ہو گئے, اب مسجد کو آنا دور ہو گیا. تو مسجد سے اگر ذاتی کسی کے اختلاف ہے, ذاتی کسی کا دشمنیاں ہے, عداوت بغض ہے, تو مساجد تک ان کو نہ لایا جائے, مساجد تک نہ لایا جائے. کیونکہ آخرت آپ کو بھی بنانا ہے, آخرت آپ کو بھی سدھارنا ہے, آپ کو بھی, آپ کے اوپر بھی اللہ نے فرض کیا ہے, آپ کو بھی مسجدوں کو آباد کرنا ہے. اب ذاتی دشمنیاں کچھ انسان کے اندر انبن ہو جاتی ہے, اختلافات ہو جاتے ہیں, انتشار ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو اختلاف ہمارے درمیان ہو گئے, انتشار ہمارے درمیان ہو گئے, تنازع و جھگڑے ہمارے درمیان ہو گئے, یا کوئی مسئلہ ہمارے درمیان پیدا ہو گیا, اب ہم مسجد ہی میں جانے سے رک جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے گھر سے کٹتا نہیں ہے. اللہ کے گھر کی کتنا ضرورت ہے, مسجدوں کو آباد کرنے کی کتنا ضرورت ہے ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے. جس طرح سے پانی مچھلی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے, اسی طرح سے مسلمان جو ہے, مومن حقیقی معنوں میں مومن جو ہے, مومن کا روح زندہ نہیں رہ سکتا ہے مسجدوں سے کٹ کر کے. اس لیے میرے بھائیوں, جو قربانی کر رہے ہیں اور قربانی کرنے کا جن کا ارادہ ہے, تو اللہ کے واسطے توبہ کریں, تائب ہو جائے, اللہ رب العالمین کی جانب پلٹ کر کے آ جائیں, اور کیا کریں, نمازوں کی پابندی کریں, آپ شریعت کا پابند ہو جائیں. اللہ رب العالمین آپ کا مدد کرے گا, اللہ رب العالمین کے مدد کرے گا. نہ کیا ہے, ہمدرد ہوگا, اللہ رب العالمین آپ کی مددگار بن جائے گا. لیکن آپ شریعتوں سے دور رہیں گے, آپ دین سے دور رہیں گے, آپ کی زندگیوں میں یہ تمام ساری چیزیں نہیں رہے گی. پھر اسی طرح سے ہم پستے رہیں گے, اسی طرح سے مار کھاتے رہیں گے. ہمارا آپ کو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, ہمارا آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہم اور آپ اپنی شریعت کا پابند ہو جائیں. اس کے بعد الحمدللہ ہم اور آپ کیا ہے, اس کے بعد اللہ سے دعا کریں, عاجزی کریں, انکساری کریں, مانگیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد ضرور فرمائے گا. بہرحال اسی بات کو ختم کریں گے, اللہ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے, سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے. اس کے بعد مولا کریم ہمارے مسجدیں غیر آباد ہیں, ہمارے بھائی سوئے ہوئے تھے, پھر ہمارے بھائی جاگے ہوئے تھے, پھر سو گئے ہیں. مولا کریم ان کے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف ہے, اللہ کا تڑپ ہے, اور انہیں یہ جمعہ کا یہ دن بتا رہا ہے کہ انہیں بھی آخرت کے اوپر یقین ہے. لیکن شیطان ورگلا رہا ہے, شیطان آ کر کے آڑا ڈال رہا ہے, شیطان بہکا رہا ہے کہ نہیں, تمہارے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ تمہارے کام ہی ہے, کاروبار ہی ہے, اس لیے اس سے نمازوں سے دور ہے. لیکن مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو تو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے. مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کی جو قربانی ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں کر رہے ہیں, مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول کر لے. مولا کریم جن کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی نہیں کر رہے ہیں, مولا کریم تو انہیں بھی توفیق دے دے کہ وہ بھی قربانی کرے. مولا کریم ملک ہندوستان کی حالات ابھی ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. مولا کریم تو ملک ہندوستان کی حفاظت فرما, ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہندوستان کی عزت و ناموس کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہے ہیں مولا کریم تو اس کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما. مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے. مولا کریم جو قبر کے اندر مدفون قبر کو جنت باغ بنا دے. مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجل عطا کر. مولا کریم جو اس دنیا سے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا کر دے. تقبل یا رب العالمین و دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و سلام والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.